دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے فرض ہونے کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے جاتے تھے۔ تو جو پہلی قوموں پر روزے فرض ہوتے تھے ان کی کیفیت اور تعداد تھوڑی الگ ہے، لیکن جو روزوں کا بنیادی مقصد تھا وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ یا صوم کسے کہتے ہیں؟ روزہ یا صوم بنیادی طور پہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا تقویٰ کے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ پورا ایک مہینہ صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکا رہتا ہے تو بندے کے اندر یہ احساس اور یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک مہینہ میں اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک سکتا ہوں تو پھر جو باقی 11 مہینے ہیں میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی روک سکتا ہوں۔ تو روزے ہمارے اندر یہ اعتماد بھی پیدا کرتے ہیں، یہ احساس بھی پیدا کرتے ہیں، یہ کانفیڈنس بھی بلڈ اپ کرتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو تھوڑی سی محنت کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور روزوں کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے نہ رکے تو پھر اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوک بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتی، اس کی زبان چغلی کرنے سے باز نہیں آتی، اس کی زبان غیبت کرنے سے باز نہیں آتی، وہ اپنے کام میں بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتا، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا، تو اللہ رب العزت کو پھر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ بات بھی یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کوئی رسم و رواج کا دین نہیں ہے کہ ایک رسم بنا دی، ایک رواج بنا دیا اور اس پر عمل کرنا ہے سب نے۔ اب اگر ہم اپنے روزوں کو دیکھیں تو کہیں ہمارے روزے ایک سیلیبریشن بن کے تو نہیں رہ گئے، کہیں ہمارے روزے ایک رسم بن کے تو نہیں رہ گئے کہ صبح ہم نے سحری کا اہتمام کرنا ہے اور پھر شام کے وقت ہم نے افطار کے لیے اپنا دسترخوان سجا دینا ہے، صبح سے شام تک بھوک برداشت کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو کیا ہمارے روزے ہمیں وہ بنیادی مقصد دے رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان روزوں کو ہم پہ فرض کیا تھا؟ یہ بات ہمارے سوچنے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اگر کوئی شخص گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو روزے دار کو چاہیے کہ جواب میں اسے اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے، روزہ ہمیں برداشت کا بھی درس دیتا ہے۔ تو کیا ہمارے روزے ہمیں برداشت سکھا رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو اگر ذرا سا غور کیا جائے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، شوہر بیویوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، دکاندار گاہکوں کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، سواریاں گاڑی کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کے ساتھ الجھ رہی ہوتی ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، دفتروں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی بات کی جائے تو جواب ملتا ہے کہ مجھے مت چھیڑو، میرا روزہ ہے، مجھے پہلے ہی روزہ لگا ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں جھگڑوں کی شرح بڑھ جاتی ہے؟
تو وجہ سمجھ میں یہی آتی ہے کہ ہم نے رمضان کے روزوں کو ایک مشقت سمجھ لیا ہے، اسے ایک رواج سمجھ لیا ہے، ایک رسم بنا لی ہے کہ رمضان آئے گا تو اس مہینے میں ہم روزے رکھیں گے، صبح سے شام تک بھوکے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو روزے کی روح ہے، جو روزے کا مقصد ہے، وہ ہم نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس رمضان کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک تو روزے پوری توجہ کے ساتھ رکھیں، اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ بھی کریں کہ ہمارے روزے ہماری زندگی پر کیا اثر ڈال رہے ہیں، ہمارے روزے ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں، کیا ہمارے روزوں نے 30 دن کی اس مشقت نے، 30 دن کی اس پریکٹس نے کیا ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر کوئی مثبت تبدیلیاں بھی پیدا کی ہیں یا نہیں کی۔ اب اگر ایک شخص ہے کہ جو ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے اور پورا رمضان اس کی ناک پہ غصہ دھرا ہوتا ہے اور وہ ہر بندے کو کھانے کے لیے دوڑتا ہے، تو پھر اسے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ ثواب کا باعث بن رہا ہے میرے لیے یا عقاب کا باعث بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس مہینے میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے روزے توجہ کے ساتھ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے آپ پر غور بھی کرتے رہیں کہ یہ روزے کیا اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں، کیا ہمارے روزے ہمیں تقویٰ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیا ہمارے روزے ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر رہے ہیں، یا ہمارے روزے صرف ایک رسم اور رواج بن کر رہ گئے ہیں جن کا ہمارے کردار کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے اخلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔